بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بھیجیے گا، ہم ان کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب بلال صاحب، بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا جو ایک مکالمہ ہوا کہ ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں پہ ایک خاتون کی حکمرانی ہے اور اس کی جو حکومت ہے اس کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا اور پھر اس مملکت سے خط کا جواب آیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ امانت صاحب اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو تخت میرے پاس لائے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک جنوں میں سے عفریت تھا جو بڑا جن تھا، تو اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی مجلس اور دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ کہا کہ میں اس پر قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الکتاب، کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، تو وہ تخت اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں وہ شخص لے آیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ تاکہ وہ مجھے پرکھے، مجھے جانچے، میرا امتحان لے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے، یعنی شکر کرنے سے بھی فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان صرف اسی کو ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ساری مخلوق میری اطاعت میں مصروف ہو جائے، میری فرمانبردار بن جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میری شان اور میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر اسی طرح ساری دنیا، ساری مخلوق اگر میری نافرمان بن جائے تو وہ میری شان میں، میری عظمت میں ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ انسان کا شکر کرنا اور انسان کا کفر کرنا، یہ دونوں اس کے اثرات انسان کے اپنی ذات پر اور اپنی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ اب وہ جو تخت آ گیا تھا تو اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کا روپ بدل دو، یعنی اس کا جو ڈیزائن، طریقہ، جو کچھ ہے اس کو تبدیل کر دو، پھر دیکھو کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہیں، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو نہیں سمجھ پاتے۔ اب اس کے بعد فرمایا فلما جاءت، تو جب وہ خاتون یعنی وہ ملکہ سبا آ گئی، قیلا، کہا گیا اہاکذا عرشک، کیا یہ اسی طرح تیرا عرش ہے؟ یہ قالت کانہ ہوا، تو اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہا کہ ہم فرما برداروں میں سے تھے، یعنی اس خاتون نے اس بات کو مانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار، حکومت، بادشاہت، اس کا ہمیں پہلے علم ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ سلطنت اور یہ اقتدار آپ کو عطا کیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔
اور انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ قوم کافر میں سے تھی۔ یعنی حق بات کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ایک تو وہ بت ہوتے ہیں، وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کی انسان پیروی کرتا ہے، جن سے عقیدت رکھتا ہے، اور دوسری چیز جو معاشرے اور سماج کی جو روایات ہوتی ہیں، رسوم ہوتی ہیں، اور جو زنجیریں ہوتی ہیں جن میں انسان نے خود کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، وہ اکثر طور پر انسان کو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم ہسٹری میں اور تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے بادشاہ ایسے تھے کہ جن کے دلوں نے گواہی دی کہ اسلام سچا دین ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ کہ جس نے آپ کی رسالت اور نبوت کو مان لیا اور ایمان لے آیا، لیکن اپنے درباریوں سے، اپنی عوام کی مخالفت اور دشمنی کے ڈر سے وہ واپس چلا گیا کفر کی طرف۔ تو ایسا بھی ہوا۔ تو یہاں پر جو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ روکا کس چیز نے؟ انہوں نے کہ جو اللہ کے سوا جس کی یہ پوجا کرتے تھے وہ رکاوٹ بنے، اور قوم کافر تھی تو اس کی وجہ سے بھی حق بات کی طرف آنا ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب پیغام پہنچا تو انہوں نے تسلیم کیا اور پھر سر کو جھکا دیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ قیلا لہا ادخلی الصرح، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، تو وہ محل میں داخل ہوئی۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، کہ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، یعنی ہر طرف شیشے کا کام تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گہرا پانی ہے۔ تو اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان پائنچے اوپر کر لیتا ہے، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں گیلے نہ ہو جائیں، تو اس نے بھی اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور جو بات ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اقتدار، بادشاہت، یہ دین کوئی اس کے مذمت نہیں کرتا اور نہ یہ خلاف دین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ خوشحال تھے، غربت نہیں تھی، مفلسی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سونا عام تھا، اتنا کہ چاندی کی کوئی اہمیت نہ رہی، یعنی لوگ سونا خرید لیتے تھے، لوگوں کے پاس سونا تھا اور وافر رزق لوگوں کو مہیا تھا۔ تو ایسے ماحول میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ محلات تعمیر کروائے تھے۔ یعنی یہ جو محلات ہیں یہ قرض پہ تعمیر نہیں ہوئے تھے، نہ یہ لوگوں کا حق مار کر تعمیر کیے گئے تھے، بلکہ آپ کی رایا، آپ کی عوام خوشحال تھی، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے جب رایا خوشحال تھی، عوام خوشحال تھی، تو پھر آپ نے ان محلات کو تعمیر کیا تھا۔ اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ ملکہ سبا کہ جس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئی اور آپ سے متاثر ہوئی، اس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ وہ عبدیت کا جمال ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، آپ نے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا، عبدیت میں وقت گزارا، ایک بات۔ اور پھر اس کے ساتھ جو خسروی شان ہے، یعنی ایک شوکت، ایک روب، ایک دبدبہ اور ایک ریاست اور سلطنت کا جو ایک دبدبہ ہے اور اس کا روب ہے، وہ جب دونوں چیزیں آپس میں ملی تو اس نے اصل میں ملکہ سبا کو متاثر کیا۔ یعنی ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی عبدیت، آپ کی بندگی، اور دوسری طرف آپ کا خسروانہ جمال اور آپ کا روب اور دبدبہ، یہ دونوں چیزیں ملی تو ملکہ سبا متاثر ہوئی اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا کہ اسلام اس کی مذمت اور مخالفت نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ محلات تعمیر کریں، آپ سب کچھ بنائیں، لیکن یہ سب کچھ غریب آدمی کے خون کو چوس کر نہیں، اور غریب آدمی کی خواہشات پر اپنے محلات کو تعمیر نہ کرو، بلکہ لوگوں کو ان کا حق دو جینے کا اور ان کا استحصال نہ کرو۔ لوگ خوشحال ہوں، لوگ وافر رزق رکھنے والے ہوں اور لوگوں کو اللہ کی نعمتیں میسر ہوں، تو پھر بے شک جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، جو بھی ہیں، وہ پھر محلات تعمیر کریں
تو اس کی کوئی مخالفت اور کوئی مذمت بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، اب یہاں پہ حکومت کی، ریاست کی سربراہی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف ملکہ جو سبا ہے اس کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمرانی عطا کی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں جب ریاست حکومت کی بات ہوتی ہے تو مختلف طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بتائیے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ ہمیں کوئی خاص اسپیسیفک نظم حکومت پرووائڈ کرتے ہیں، یا وہ ہر ایک نظام حکومت کے اندر ایسے اصول بتاتا ہے جس کی بنیاد پہ ایک اچھی حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے ایک بنیادی بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کو مشورے سے حل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی جو بھی معاملات سیاست ہوں گے، حکومت ہوں گے، ان کو مشورے کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ خلفائے راشدین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک مشورے کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، لوگ رائے دیتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اور وہ مختلف انداز اور طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر ہم اسپیسیفک کوئی نظام کہیں، سسٹم کہیں، تو وہ ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کا کوئی نظم قائم ہوتا ہے، سیاسی نظم قائم ہوتا ہے، تو وہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نظم اور وہ سیاسی نظام جو چلایا جائے گا، وہ چلایا جائے گا مسلمانوں کے باہمی مشورے کے ساتھ۔ صحیح ہے، مشاورت کے ساتھ۔ ایک تو یہ چیز ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو اخلاقی تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور خاص طور پر جس میں عدل اور قسط کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، عدل اور قسط یہ اتنی بڑی بات ہے، اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعدلوا هو اقرب للتقویٰ فرمایا کہ عدل کرو کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اور جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اللہ پاک جب فرماتا ہے تو گویا کہ یہ مسلم معاشرے کے جو اجتماعیت ہے اس کو اصل خطاب کیا جا رہا ہے، کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں اجتماعی طور پر، ان کو یہ چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ وہ کھڑے ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح ہم اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ ایک تو مشورہ اور معاملات کو مشورے کے ساتھ لے کر چلنا ہے، آمریت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، ٹھیک، باہمی مشورہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بالکل زیادتی نہ ہو پائے، تو عدل کو قائم کر کے چلنا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو جاتی ہے۔ یہ عدل اتنی بڑی اصطلاح ہے کہ اس میں پھر وہ ایکویلٹی، مساوات اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں، جس کو آپ میرٹ بھی کہتے ہیں، کہ بھئی آپ جب بھی معاشرے میں عدل اور قسط کریں یا نظام قائم کریں تو میرٹ پر آپ قائم کریں، تو اس میں میرٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح دیگر جو معاملات ہیں وہ سب کے سب پھر اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور اس آیت جو آج کے واقعے میں تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قال عفریت من الجن، کہ ایک جن نے کہا کہ میں اتنی دیر میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ دوسری طرف ایک شخص جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے علم عطا کیا تھا، تو وہ اس نے پلک جھپکنے کے اندر یعنی ایک ساتھ کے اندر اس تخت کو حاضر کر دیا۔ اب یہ علم کی بات ہوتی ہے، علم لدنی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا علم تھا، کچھ لوگ، میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کو جادو کے ساتھ بھی تعبیر کر رہے تھے۔ آپ بیان کیجئے گا کہ یہاں پہ علم سے مراد جو اس شخص کو عطا کیا گیا تھا جس کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، وہ کون سا علم تھا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک مغالطہ میں دور کر دوں، جی کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، اچھا، کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہ شخصیت جن کی بات ہو رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ مقام اس کا انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اور کوئی اور شخصیت مراد ہے۔ صحیح۔ اس کو پھر ہمارے مفسرین نے جو لکھا اور ہمیں کتابوں میں، الہامی کتب میں ملتا ہے، جیسے زبور میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس طرح عہد نامہ قدیم جو ہے جسے ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں بھی، اور دیگر کتابوں میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ، یا بعض جگہ پہ برقیہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور ان کے حوالے سے بڑی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اور شخص ہے کہ جس کا یہاں پر
ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم سورۃ البقرہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہاروت ماروت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی ایک زمانہ آپ کا وہ تھا۔ پھر اس کے بعد کہ جو قوم یہود ہے یہ جادو میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتی چلی گئی، آلودہ ہوتی چلی گئی۔ تو اب قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت۔ جی بالکل۔ اب یہ جادو کے مقابلے میں ایک علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اور لوگوں کو اس کا توڑ کرنے کے لیے بھیجا۔ صحیح، یہ جادو کے مقابل صحیح، یعنی جسے علم من الکتاب کہا، کتاب کا علم تو ہے ہی اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ کچھ اسماء کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ علم ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو شخصیت ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، اس کتاب کے علم کے ساتھ کچھ اسماء کی خصوصیت اور اس طرح جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہو کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے تخت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ وہ چیز نظر آتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص تھا جس کو اللہ رب العزت نے ایک خاص علم عطا کیا تھا اور اس نے اس علم کی بنیاد پہ ایک ایسا معاملہ یا ایسا کام کیا جو انسانی سمجھ سے، اس سے شعور سے دور ہے۔ اب یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بزرگان دین اور اہل علم جو ہیں، اولیاء ہیں، ان سے منسوب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ایک وقت ایک جگہ، دوسری وقت دوسری جگہ تھے، یا انہوں نے اسی طریقے سے کوئی کام کیا۔ تو آپ بیان کیجئے گا کہ آج بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یا یہ صرف جس کو اللہ رب العزت عطا کرے، جیسے اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے؟ دیکھیں، یہاں پر تو صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، اور یہ کتاب کا علم وہ جو غلط ذرائع سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہوئے، اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے، توحید کو پامال کرتے ہوئے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے جادو میں اختیار کیے جاتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے ایک علم دنیا میں بھیجا ہے، جس کا استعمال قرآن پاک نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا صحیح استعمال تو ہوتا ہی ہے، اس کا غلط استعمال ہونے کا بھی امکان موجود ہوتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے جو یہ صحیح علم بھی ہے، اس کو بھی لوگوں نے پھر غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ تو یہ پھر انسان کی جو تربیت اور تعلیم ہے اور اس کا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ در حقیقت اس کو پھر راہ راست پر اس کو رکھتا ہے۔ تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک علم ہے۔ تو قرآن مجید نے صرف اتنی بات ہی بیان کی ہے کہ یہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور یہ اس کے علاوہ اس کو یہ خصوصیت آپ کہہ لیجئے، یہ خاصیت اسماء کی یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم اس کو عطا کیا تھا اس حوالے سے، تو اس کے زور پر اس نے اس چیز کو حاضر کر دیا تھا۔ باقی جو معاملات ہیں وہ نبوت کے حوالے سے تو معجزہ ہمارے سامنے ہے، بالکل، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کے خود معجزات کو ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی صورت میں بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ باقی جو علم کا معاملہ ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن پاک نے کہا کہ یہ ایک خاص خصوصیت ہے، یہ خاص ایک جسے کہہ لیجئے صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے، یہ اس کتاب کے علم سے ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اگر آج کے دور میں بھی کوئی اس کو حاصل کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، ایک سوال اور، ہمارے ہاں چونکہ توہمات کا بڑا معاملہ ہے اور اپنے پاس سے چیزیں بنا لی جاتی ہیں یا پھر اسرائیلی روایات میں سے نکال لی جاتی ہیں اور بہت زیادہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ جب ملکہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑوں کو یا شاہی لباس کو سمیٹا یا اوپر کیا تاکہ وہ پانی سے بچ سکے، اس عکس سے بچ سکے۔ اچھا، ایک یہاں پہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، یا اس لیے کیا تھا کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہیں تو ان کے ٹخنوں کو، ان کی پنڈلیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، وہاں پہ بال دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔
قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو مطلب کس طرح بیان کرتی ہیں؟ قرآن مجید میں تو جتنا ذکر ہم نے کیا ہے اتنا صرف بیان ہے، باقی کسی اور مقام پر بھی کوئی اس حوالے سے بیان نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو محل کی خوبصورتی تھی در حقیقت اس کی منظر کشی یہ کی گئی کہ جب وہ داخل ہوئی تو وہ اتنا خوبصورت وہ محل تھا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے سونے کا کام تھا اور اتنا شیشے کا کام وہاں پر ہوا۔ خود قرآن پاک نے اس کو بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ میں، تو وہ اتنا خوبصورت کام تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا کہ بھئی وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے۔ یہ تو در حقیقت اس محل کی منظر کشی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، دوسری طرف اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت محل تعمیر کیا، اور وہ خاتون کہ جو خود ملکہ سبا ہے، سبا پہ جس کا اقتدار ہے، جس کی حکومت ہے، حکمرانی ہے جس کی، وہ آئی ہے تو وہ یہاں پر دیکھ رہی ہے کہ بھئی میرا اقتدار اور میری حکمرانی، میری ریاست تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کے سامنے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو در حقیقت وہ جو دو چیزیں ہیں نا، ایک رسالت ہے اور ایک بادشاہت، وہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی ہاں اس کا اظہار ہے کہ دیکھو ایک طرف رسول بھی ہے اور دوسری طرف اس کی جو بادشاہت ہے اور اس کی جو امیری ہے اور دولت ہے وہ اتنے عروج اور اتنے کمال پر ہے کہ اس نے جو محل تعمیر کیا کہ جسے دیکھ کر خود ایک ملکہ سبا جو ان سے وہ حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت دونوں چیزوں کا جو ملاپ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت میں ہو رہا ہے، در حقیقت اس کا اظہار ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی جو قصے کہانیاں ہیں قرآن پاک اس پر خاموش ہے، اور قرآن پاک اگر ہم تورات دیکھیں تو تورات بھی یہی بتاتی ہے کہ اس ملاقات کے بعد ملکہ سبا واپس چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تورات میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو جو آگے کی کہانیاں ہیں کہ جیسے آپ نے بیان کیا، اشارہ کیا آپ نے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی نہ صحیح احادیث میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ اور یہ باتیں پھر یہ ہے کہ جیسے ایک کہانی نویس ہوتا ہے یا داستان گو ہوتے ہیں، وہ پھر کہانی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کے سنانے کے لیے، ان کی توجہ اور دلچسپی کے لیے باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم ایسی کوئی بات بھی پیغمبر کی طرف منسوب نہ کریں کہ جس کی پھر اخلاقی حوالے سے بھی یعنی ابتری ہو یا پستی ہو، یا خدا کا دین اس کی اجازت ہمیں نہ دیتا ہو۔ تو پیغمبران خدا کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں تو محتاط طریقے سے بات محتاط رہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بلال صاحب آپ کے پاس بھی مزید کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے سامنے رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا یہ پروگرام قرآن سے متعلق ہے۔ میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی نیا مسلمان قرآن کو سمجھنا چاہے اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کرے، کس طرح سے قرآن کو بہترین انداز سے سمجھے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن مجید سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر انسان کسی عالم سے اور کسی ایسے شخص سے کہ جو قرآن مجید کی سمجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، پھر انسان اس سے رابطہ کر لیتا ہے۔ یعنی میں یہاں پہ آپ کو ایک بات سناؤں گا کہ یورپ میں ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے انگریز، اور وہ آ کر امام سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے اسلام کو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ امام کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے بس آپ اپنی کتاب دے دیں، جو آپ کی کتاب ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، تو بس آپ مجھے وہ دے دیں۔ تو وہ ان سے کتاب لے کر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں خود ہی پڑھوں گا، سمجھوں گا، کیونکہ قرآن مجید کے اب تراجم بھی موجود ہیں۔ تو وہ قرآن پاک لے جاتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود قرآن سے اگر رابطہ کیا جائے، پڑھا جائے، تو قرآن مجید تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، انسان کو وہ چیزیں سمجھاتا ہے کہ جس کے انسان متلاشی ہوتا ہے، جس کی جستجو رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو پڑھنے والا شخص ہے وہ کچھ نہ کچھ تو شدھ بدھ بھی رکھتا ہے، فہم بھی رکھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، وہ ٹیچر ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا، وہ انجینئر ہوگا، وہ کسی نہ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی نہ کوئی علم ہوگا اسے، کوئی نہ کوئی علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو قرآن مجید سمجھ نہیں آتا یا قرآن مجید اپنی بات کو بیان نہیں کرتا۔ تو
کوئی شخص بھی ہے جو باشعور ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے علم رکھنے والا ہے، تو قرآن مجید کو جب وہ کھولتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کا دین اصل کیا ہے۔ جی۔ ہاں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو مشکل پیش آتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو مہارت رکھنے والا ہوتا ہے تو پھر انسان اس سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ مقامات ہیں کہ جس میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میری رہنمائی کریں۔ جی سر، آپ کے جواب سے یہ واضح ہوا کہ پہلی دفعہ بھی انسان اگر قرآن خود پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جہاں سے اس کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ پوچھ لے، ادروائز وہ قرآن کو خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے یہ آپ اس کو درجوں میں لے کر جا سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک مبتدی ہے تو واضح بات ہے قرآن پاک کو وہ پڑھے گا، ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کا ترجمہ پڑھے گا، سمجھے گا۔ قرآن کے ساتھ جتنا تعلق، وہ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں نہیں، قرآن میں رہیں۔ جی۔ قرآن میں رہنا جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں غالب کو پڑھو نہیں، غالب میں رہو، اقبال کو پڑھو نہیں، اقبال میں رہو۔ تو یہ جو رہنا ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پھر قرآن کی آیات پر تدبر تفکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے اپنے سفر کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، ویسے ویسے پھر پردے بھی اٹھتے چلے جاتے ہیں، انسان کو مزید سے مزید سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ جی، یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے ہمارے ہاں، کیونکہ قرآن کی مختلف تفاسیر ہیں، ہر کسی نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک نیا شخص جو اسلام میں نیا داخل ہوا ہے، وہ کون سی تفسیر کا مطالعہ کرے، کس کا انتخاب کرے اور کس بنیاد پہ کرے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ہی پڑھنا چاہیے، جی، سادہ طریقے سے، یعنی اس کی زبان اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، اوریجنل ٹیکسٹ، مثال کے طور پر کوئی انگلش سمجھتا ہے تو انگلش میں اٹھا لے، کوئی فرینچ میں ہے فرینچ لے لے، کوئی اردو میں اردو لے لے، فارسی والا فارسی میں لے لے، تو کم از کم وہ جو بنیادی چیز ہے اس کو ضرور پڑھے قرآن مجید کو اپنی زبان میں۔ پھر جیسے میں نے بتایا کہ اگلا مرحلہ پھر ہوتا ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو پھر واضح بات ہے پھر ایڈوانس ایک صورت بن جاتی ہے، پھر انسان اس میں قدم رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گریجولی انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو مزید مسائل کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو میں 2-3 تفاسیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ان کو ایک مسلمان اپنے مطالعے میں رکھے، اردو دان جو سا ہے، جیسے تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی ہے، اس کو اپنے مطالعہ میں رکھ لے۔ اسی طرح ایک تفسیر ہے اپنا تدبر قرآن ہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھ لے۔ تیسری تفسیر پیر کرم شاہ صاحب کی میں کہتا ہوں ضیاء القرآن ہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھ لے۔ یہ 3 تفاسیر میں اکثر طور پر اپنے دوستوں کو جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ویسے تو بہت سے اور تفاسیر بھی ہیں کہ آپ ان میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو اٹھائیں گے تو ایک مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ان تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتے جائیں گے، تو اس طریقے سے آپ کو ایک مختلف نقطہ ہائے نظر بھی نظر آتے ہیں، سمجھ آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ خود بھی آہستہ آہستہ اس قابل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جی ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلال صاحب، آپ امانت صاحب سے سوالات کر رہے تھے۔ جی سر، میں نیا مسلمان جو ابھی ریسنٹلی اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے کسی نہ کسی دارالافتاء میں جا کے کلمہ پڑھا ہے، وہیں پہ اگر وہ سوال کر لیتا ہے کہ میں کس تفسیر کا انتخاب کروں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور وہ اپنی طرف سے بھی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ میں البیان پڑھنا چاہتا ہوں یا میں کوئی اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ ہی اس کو کہا جائے کہ آپ نے اس تفسیر کو نہیں پڑھنا، اس میں تو بنیادی عقائد ہی بہت مختلف ہیں، تو اس چیز کو کیسے کنڈیم کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ حکمت سے کام لیں، اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، جی، اس کو جن باتوں کی ضرورت ہے ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو ترجیح دیں۔ یعنی پہلی بات کیا ہے، اس کو نماز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پہلے بتائیں، توحید ہے، رسالت ہے، کتب ہے، یوم آخرت ہے، یہ چیزیں عقائد سے متعلق ہوگی۔ جی، پھر نماز کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، یہ چیز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ پھر اخلاقیات کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھی اللہ کی طرف سے آپ پر یہ فرض کیا گیا کہ والدین ہیں،
آپ ان کے حقوق ادا کریں، بیوی بچے ہیں ان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ جی تو ایک تو یہ باتیں ہوتی ہیں، باقی جو اختلافات ہیں اس کا درجہ جو ان سا ہے یا اس کا جو موقع ہے یہ بہت بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فلاں فرقے کو مانیں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے، فلاں کا انکار کریں گے تو ایک اچھے مسلمان بنیں گے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ تمام فرقوں میں، تمام مسالک میں مشترکہ تعلیمات ہیں، تو سب سے پہلے تو اس پر عمل کرنا لازم جی ہے، بالکل۔ اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ پھر جب اس کے بعد کوئی صورت بنتی ہے کہ وہ آپ میں رچ بس جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو خود بھی ان باتوں کا علم ہو جائے گا، وہ جب جائے گا مسلمانوں میں دیکھے گا کہ یہ جو آگے کے جو اختلافات ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، یعنی یہ فروعی اختلافات ہیں کہ جو مسلمانوں کے باہم فرقوں کے درمیان ہیں، یہ پھر اگلا ہے۔ اور یہ جو سوالات ہیں نا، یہ جو مسائل ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ نے نہیں پوچھنے، جی جن کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو نو مسلم آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کو تیار کریں، نہ یہ کہ ہم ان سوالات کے جوابات کے لیے اس کو تیار کرنا شروع کر دیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھنا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ یہ تو ان کے لیے جواب ہو گیا جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شروع سے ہی مسلم ہے، اس نے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، میری مثال لے لیں، مجھے منع کیا جاتا ہے کہ میں نے اس تفسیر کو نہیں پڑھنا، تو جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا اجازت ہے، کیا گنجائش ہے؟ وہ اس طرح کا مطالعہ کر سکتا ہے ڈائیورسٹی کے ساتھ؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اس میں اگر آپ اپنے رجحان کو مد نظر رکھیں گے، آپ اس کے مطابق چلیں۔ جی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ علمی تفسیر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی فکری حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو اور آپ کسی حد تک اردو سے، عربی سے شناسا بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو پھر بے شک آپ ایک ایسی تفسیر کو اٹھائیں کہ جو عربی کے حوالے سے ہو یا عربی زبان میں ہو، یا اردو میں ہو تو ذرا لیول اس کا مشکل یہ اور ہو، ادق قسم کی تفسیر یعنی اس کا یہ لیول ہو۔ پھر پھر آپ کا یہ رجحان ہوتا ہے۔ آپ کا یا دوسرا رجحان یہ ہے کہ بھئی جیسے ایک عام تفسیر ہے کہ جس میں تذکیر ہو، نصیحت ہو، اخلاق کے حوالے سے آپ کی اصلاح ہو، مشکل مسائل اس میں بیان نہ کیے گئے ہوں، ان کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہو کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے۔ اگر آپ کا یہ ذوق ہے تو آپ اس طریقے سے پھر اس تفسیر کو اٹھا لیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقادی حوالے سے اور نظریاتی حوالے سے، فلسفیانہ حوالے سے آپ مسائل کو سمجھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس طرح کی تفسیر، یہ جو اس انداز سے تفریق پیدا کر دی جاتی ہے، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ اصل خود ایک طالب جو انسا ہے، طلبگار، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو قرآن کا فلسفہ ہے، قرآن کا جو مقصد ہے، وہ ہدایت ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی میں اس قابل بنانا ہے کہ آپ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آخرت میں، تو آپ سرخرو ہو سکیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے قرآن پاک کا۔ آپ کو یہ یاد کرانا ہے کہ آپ یہاں پر فانی ہیں، آپ کی زندگی عارضی ہے، آپ نے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ تو جب آپ بنیادی مقصد کو حاصل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی جستجو، کریوسٹی آپ رکھتے ہیں، کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ امت نے ان مسائل کو کس طرح سمجھا، علماء نے، فقہا نے، وہ پھر ایک علیحدہ کیٹیگری بنتی ہے، ایک علیحدہ درجہ بنتا ہے کہ جہاں پر پھر لوگ جا کر پھر ان چیزوں کو پڑھتے اور سمجھتے بھی ہیں۔ جی، آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ تیمم کا بنیادی کنسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ ظاہری طور پہ دیکھیں تو آپ مٹی کے ساتھ وہ اراکین ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ظاہری طور پہ کوئی طہارت نظر نہیں آ رہی، تو اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اصل میں اس کا جو بنیادی تصور ہے نا، عبادت میں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ ایک عبادت اگر انسان نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، تو اس جیسی عبادت کو نافذ کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، آلٹرنیٹ کے طور پر۔ ہاں، آلٹرنیٹ کے طور پر۔ وہ ایک تو اسلام جو دین فطرت ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں ایک فلیکسیبلٹی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ مثال کے طور پر ایک شخص مریض ہے، بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، اب اگر اللہ کی طرف سے کوئی آپشن ہی نہ ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا پھر بالکل اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھی، یعنی کہ ایک عبادت اگر آپ ادا نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شبیہ آپ کہہ لیجئے، اس جیسی ایک عبادت اللہ نے
مہیا کر دی۔ صحیح۔ اچھا، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ نفسیاتی حوالے سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق عبادت کے ساتھ کٹتا نہیں ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ یعنی آپ پانی نہیں ہے تیمم کرتے رہے، پانی آ گیا تو آپ پانی کی طرف چلے گئے، بالکل۔ تو اب تیمم کی وجہ سے آپ عبادت کے ساتھ اور طریقہ عبادت سے کٹے نہیں ہیں، منقطع نہیں وہ ہوئے، کنسسٹنسی بھی قائم رہی ہے، کنسسٹنسی وہ آپ کی تسلسل جو ہے۔ قائم رہتی ہے، تو تیمم کا در حقیقت یہ مقصد ہو جاتا ہے۔ جی سر، میں تیمم کے حوالے سے ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک خاص ڈسٹینس میں پانی تلاش کیا جائے، اگر پانی نہیں ملتا تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کریں۔ آج کے سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی کیا اسی چیز کو فالو کیا جائے گا یا ایک الگ نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، جہاں پر پانی نہیں ہوگا اور جہاں پر ایک مسافر کو مشکلات ہوں گی جی، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ عام طور پر اب تو ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ پانی کی کوئی کمی ہو یا پانی مسافر کو نہ ملے، اب تو ہر جگہ پر پانی میسر ہے۔ صحیح صحیح، لیکن مولانا صاحب کچھ ایریاز بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ یہ چیز، ایک چیز اور بھی ہے، جیسے ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں تو یہ بہت عجیب بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ساتھ والے گھر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ادھر کون رہ رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں جاتا، اگر گھر میں پانی نہیں آ رہا تو کسی اور کے گھر کوئی بھی نہیں جاتا کہ مجھے وضو کرنا ہے یا مجھے غسل کرنا ہے تو مجھے پانی دیں یا اجازت دیں۔ یہ تو بلکہ ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی لگتا ہے کسی کے گھر جا کے اس طرح سے بات کرنا، تو یہ ایک ایشو تو ہے بہرحال۔ دیکھیے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا۔ جی شریعت نے یہ بتا دیا کہ پانی کی نایابی یا کم یابی، جی یعنی پانی ہے تو تھوڑا ہے، پھر پریشانی ہوگی کہ وضو کر لیں گے تو پئیں گے کیسے، یا یہ کہ پانی ہے نہیں، نایابی، یہ دو صورتیں ہیں۔ باقی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پانی ساتھ نہیں تو دور سے ہی کہیں پر کہیں نہ کہیں پانی میسر مانگنے ہوتا میں ہے، بھی کوئی آسانی ہے کہ انسان وضو کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ کہ اذا حدث کاذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی یہ 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے منافق ہوتا ہے، ایک منافق وہ ہے کہ جو عمل کا منافق ہوتا ہے۔ جو ایمان کا منافق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آج کا جو منافق ہے یہ در حقیقت عمل کا منافق ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی یہ نفاق کی علامتیں کئی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ اذا حدث کاذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو ناظرین کرام، ان 3 باتوں کو یاد رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ ان 3 باتوں سے اپنی شخصیت کو، اپنی عادات کو، اپنے اعمال کو پاک اور صاف کریں، تاکہ ہمارا شمار سچے اور پکے مسلمانوں میں ہو، نہ کہ عملی لحاظ سے نفاق رکھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مدلل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر آپ نے بیان کی، سوالات کے جوابات دیے۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام، تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔